السلام علیکم، میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر سید شوکت علی بخاری۔ لائف اینڈ اسٹرالوجی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خواتین و حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے سیارہ عطارد یعنی مرکری کی، جو کہ 9 ستمبر 2022 سے ریٹروگریڈ ہوگا، یعنی الٹی چال چلے گا۔ ریٹروگریڈ کا مطلب اگلے گھر میں جانے کی بجائے پچھلے گھر میں جانا۔ مرکری کا تعلق خوش قسمتی سے ہے، مالی معاملات سے بھی ہے، اس کے علاوہ بہت سے معاملات سے یہ منسلک ہے۔ مرکری 9 ستمبر 2022 سے 3 اکتوبر 2022 تک ریٹروگریڈ رہے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے اثرات علم نجوم اور علم فلکیات کے حساب سے تمام برج پر کیا ہوں گے۔ اگر آپ کے لیے خوش قسمت ہے تو آپ اس ٹائم سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے تو پھر احتیاط کیا کرنی چاہیے، کیا صدقات دینے چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں تمام برج کی کنڈیشن کیا ہوگی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں برج حمل کی۔ مرکری کی رجت یعنی ریٹروگریڈ برج حمل کے 6 گھر میں ہوگا، جس سے گھریلو معاملات میں الجھاؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ خفیہ دشمن آپ کی نوکری یا کاروباری معاملات میں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے اچھے تعلقات بنانے کی ضرورت ہوگی، غصے پر کنٹرول کرنا ہوگا، اور بحث و مباحثے سے لازمی طور پر پرہیز کریں۔ کسی سے بھی فضول بحث و مباحثہ نہ کریں، اور اس دوران نئے کاروبار کرنا نقصان دہ ہوگا، اور جو ماضی کے رکے ہوئے کام ہیں چلنا شروع ہو جائیں گے۔ کاروباری حضرات کو اچھے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ عدالتی یا قانونی معاملات میں بہتری ہوگی۔ یہ ٹائم کاروباری حضرات کے لیے گولڈن ٹائم ہے۔ سورہ اخلاص، آپ کو چاہیے کہ سورہ اخلاص دن میں کم از کم 21 مرتبہ ضرور پڑھیں، اور دودھ کا صدقہ حسب توفیق دیں۔ انشاءاللہ یہ ٹائم آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ برج ثور یعنی ٹیورس، یہ ٹائم آپ کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے بہترین ٹائم ہے۔ سابقہ لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے۔ مرکری کا ریٹروگریڈ آپ کے 5ویں گھر میں ہوگا۔ آپ کے مالی معاملات بہت اچھے ہوں گے۔ اس ٹائم میں آپ کو اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ زیادہ اخراجات بھی ہو سکتے ہیں، فضول خرچی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ خاندانی رنجشیں ختم ہوں گی۔ شراکتی اور سماجی تعلقات بہت اچھے ہوں گے۔ کوئی بھی غیر قانونی کام ہرگز نہ کریں، اور نہ ہی شیئر مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کریں۔ اس ٹائم میں آپ جذباتی ہو سکتے ہیں، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوگی۔ بچوں سے متعلق معاملات بہتر ہوں گے، اور جن سور افراد بچوں کی طرف سے پریشانی کا شکار تھے، یعنی کوئی بیماری تھی یا کوئی ایسی ویسی کوئی چیز تھی، انشاءاللہ اس ٹائم کے دوران وہ بھی حل ہو سکتی ہے، قوی امید ہے۔ آپ کو اس ٹائم کے دوران سورہ اخلاص دن میں کم از کم 21 مرتبہ اول و آخر درود شریف ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس ماہ گندم کا صدقہ 900 گرام یا پھر حسب توفیق آپ دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ برج جوزا یعنی جیمنائی، مرکری کے اثرات آپ کے 4تھے گھر پر مرتب ہوں گے۔ آپ کے عزت و وقار میں اضافہ ہوگا، معاشرے میں اچھا مقام پیدا ہوگا، روحانیت میں خاصی دلچسپی رہے گی، روحانی معاملات بہت اچھے رہیں گے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ کاروباری حضرات کو نئے کاروبار میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی، مگر حلقہ احباب کی مدد سے کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نئے گھر یا پھر گاڑی کی خرید کے لیے کامیاب ٹائم ہے۔ یہ ٹائم آپ کے لیے اچھا ٹائم ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے چنے کی دال 900 گرام کا صدقہ دیں، اور ورد خاص ضرور پڑھیں۔ برج سرطان یعنی کینسر،
मरकरी का रेट्रोग्रेड के असरात आपके ज़ायचे के तीसरे घर पर होंगे। आपकी ज़िंदगी पर अहम असरात साबित हो सकते हैं। आपको अपने जज्बात को कंट्रोल करना होगा। फजूल गुफ्तगू से परहेज़ करें। थोड़ी सी मुख्तसरन किसी से कोई बात समझानी हो, आसान और सहल लफ्ज़ों में समझाएं। बहस व मुबाहिसे से परहेज़ करने की ज़रूरत है। जज्बातीपन को कंट्रोल करें। फजूल अखराजात से परहेज़ करें, नहीं तो माली मसाइल पैदा हो सकते हैं। लोगों से अपने ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश करें। अपने काम और कारोबार पर ख़ास तवज्जो दें। दूध, चीनी, आटे का सदका हस्ब तौफीक दें और चलते फिरते जितना भी हो सके अपना विर्द ख़ास या समियों या हसीबों या जब्बारों का विर्द करें। इंशाअल्लाह ताला ये टाइम आपके लिए अच्छा साबित होगा। बुर्ज असद यानी ल्यू, मरकरी का रेट्रोग्रेड आपके ज़ायचे के दूसरे घर में होगा। इससे आपकी ज़िंदगी पर अहम असरात हो सकते हैं। अपने असदवाजी मामलात पर तवज्जो देना ज़रूरी होगा। माज़ी में की गई गलतियाँ दोहराने की कोशिश हरगिज़ ना कीजिएगा, नहीं तो ये गलतियाँ आपको ज़िंदगी भर का पछतावा बन जाएंगी। अखराजात ज़्यादा हो सकते हैं, अखराजात पर कंट्रोल करें। जिन ख़वातीन और हज़रात के मामलात अदालतों में थे, फ़ैसले आपके हक़ में आने के चांस नहीं हैं। घर के माहौल को पुरसकून बनाने की हर मुमकिन कोशिश करें। कारोबार पर ख़ास तवज्जो दें और सदका दें, रोटी, दूध, चीनी और आटा वगैरह का। बुर्ज सुंबला यानी विरगो, मरकरी आपके ज़ायचे के फर्स्ट घर में होगा। इसके असरात बहुत अच्छे होंगे। आपके घरेलू और समाजी ताल्लुकात पर गहरे असरात मुरतब करेगा। आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। माली पोजीशन अच्छी होगी। कारोबार में तरक्की देगा। कोई भी तहरीरी मुआहदा सोच समझ कर करें, क्योंकि आगे चलकर कोई नुकसान हो सकता है। अपने खुफिया दुश्मनों से मोहतात रहें। दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फजूल गुफ्तगू से परहेज़ करें। कारोबारी फ़ैसले सोच समझ कर करें। शोबिस से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। जो अभी तक नाकाम है वो कामयाब होंगे। ये टाइम एक बहुत अहम टाइम है। इसको सोच समझकर आप अपने मामलात में बेहतरी ला सकते हैं। अपने मसले मसाइल हल कर सकते हैं। सदकात क्या होंगे जी? इस टाइम के सदकात हैं चीनी, आटा, दूध। ये किसी को भी आप दे सकते हैं। और विर्द है, आपको सूरह अलम नशर का विर्द करना चाहिए या दिन में कम से कम 11 मरतबा ज़रूर पढ़ें। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, मरकरी आपके ज़ायचे के 12वें घर में रेट्रोग्रेड होगा। मरकरी की रुज्जत के सबसे ज़्यादा मनफी असरात बुर्ज मीज़ान पर होंगे। आपको गुस्से और जज्बात को हर सूरत कंट्रोल करना होगा। कोई भी ऐसा अल्फाज अदा करने से पहले सोचें जिसके आप पर बुरे असरात मुरतब हों। अपने लफ्ज़ों से किसी की दिल आज़ारी न करें। अपने कामों में दिलचस्पी लें और अपने दिल का हाल किसी से शेयर ना करें। फजूल खर्च से परहेज़ करें, नहीं तो माली मसाइल पैदा हो सकते हैं। अपनी ज़िंदगी के अहम मसाइल पर ख़ास तवज्जो दें। अपने रूहानी मामलात पर ख़ास तवज्जो दें। सदका, इस टाइम में मुर्गी की कलेजी 900 ग्राम आप किसी जानवर को खिला दें या फिर किसी मुस्तहक को दे दें और चलते फिरते अपने विर्द ख़ास का विर्द लाजमी करें। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, मरकरी का रेट्रोग्रेड आपके ज़ायचे के 11वें घर में होगा। इस टाइम में आपका ज़्यादा टाइम अपने बहन भाइयों और ख़ानदान के अफराद के साथ गुजरेगा। आपको सुकून देगा, खुशी मिलेगी। अजीज़ व अकारब के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे। अपने जज्बात और गुस्से को कंट्रोल करना होगा आपको।
آپ کے غصے کی وجہ سے آپ کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ فضول باتوں سے پرہیز کرنا ہوگا، اپنے راز کسی سے شیئر نہیں کرنے، ورنہ زندگی بھر کا پچھتاوا ہوگا۔ وہ شرمندگی جو آپ کے خفیہ راز کی وجہ سے دوسروں تک پہنچیں گے، وہ شرمندگی آپ زندگی بھر فیس کریں گے۔ تو بہتر ہے اپنے خفیہ راز کسی سے شیئر نہ کریں تو بہتر ہے۔ آپ کو دیا ہوا قرض واپس ملے گا، مگر صبر سے کام لیں۔ رکے ہوئے کام چلنا اسٹارٹ ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی میں اچھائیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ صدقہ ہے گوشت کسی بھی قسم کا ہو، چاہے وہ مرغی کا ہو، چاہے کسی بھی چیز کا ہو، 900 گرام آپ کسی بھی مستحق کو دے سکتے ہیں، اور چلتے پھرتے اپنا جو آپ کا ورد خاص ہے اس کا ورد کم از کم 111 مرتبہ ضرور کیا کریں۔ برج قوس یعنی سیگیٹیریس، مرکری کا ریٹروگریڈ آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں ہوگا۔ اس ٹائم میں آپ کی محنت کا پھل ملے گا۔ خاندانی مسائل جو التوا کا شکار تھے اس ٹائم میں ٹھیک سے حل ہو سکتے ہیں۔ خود اعتمادی پیدا کریں جو آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور خود میں عاجزی پیدا کریں۔ شادی شدہ افراد کو اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہوگا، نہیں تو ازدواجی معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ کاروبار پر خاص توجہ دیں، انشاءاللہ فوائد حاصل ہوں گے۔ فضول خرچ سے پرہیز کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ صدقہ ہے دودھ، چینی یا مسور کی دال کسی بھی مستحق کو دیں، اور اپنے ورد خاص کا ورد لازمی کریں، کم از کم 111 مرتبہ دن میں کسی بھی ٹائم۔ برج جدی یعنی کیپریکارن، مرکری کا ریٹروگریڈ آپ کے ذائچے کے 9ویں گھر میں ہوگا۔ برج جدی والوں کے لیے یہ ٹائم بہت ہی اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ کاروبار کے لیے کیے گئے سفر سے فائدے ملیں گے۔ اگر آپ کے معاملات عدالتوں میں التوا کا شکار ہیں تو فیصلے آپ کے حق میں آ سکتے ہیں۔ برج جدی کے طلباء و طالبات کو کامیابی ملے گی، روحانیت میں اضافہ ہوگا، آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دے گی۔ کاروباری یا نوکری پیشہ خواتین و حضرات کے لیے معاملات اچھے رہیں گے۔ یہ ٹائم آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم ہوگا، مگر کچھ احتیاط بھی لازمی کریں۔ صدقہ ہے 900 گرام دال مسور یا مرغی کی کلیجی کسی بھی مستحق کو دے دیں، اور اپنا ورد خاص چلتے پھرتے کم از کم 111 مرتبہ ضرور کریں۔ برج دلو یعنی ایکویریس، مرکری کا ریٹروگریڈ آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں ہوگا۔ مرکری کے ریٹروگریڈ سے آپ کے لو معاملات متاثر ہو سکتے ہیں، آپ میں اعتماد کی کمی ہو سکتی ہے، ہمت اور حوصلے سے یہ ٹائم گزارنا ہوگا۔ فضول اخراجات کو کنٹرول کرنا ہوگا، مالی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، نہیں تو بچوں کی صحت کا خاص خیال رکھیں، خاص طور پر چھوٹے بچوں کی صحت پر خاص توجہ دیں۔ اپنے ازدواجی معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی غیر قانونی کام ہرگز نہ کریں، نہیں تو اس کا پچھتاوا آپ کو تا حیات رہے گا۔ آپ کی زندگی پہ اس کے برے اثرات مرتب ہوں گے، آپ کی عزت اور وقار مجروح ہوگا۔ اپنے آپ کو فریش رکھیں، تازہ دم رکھیں، اور خود کو پرسکون بنانے کی کوشش کریں۔ صدقہ ہے 900 گرام چنے کی دال یا پھر گندم کسی بھی مستحق کو دے دیں، اور اپنے ورد خاص کا ورد چلتے پھرتے یا پھر کسی بھی طریقے سے دن میں 111 مرتبہ ضرور کریں۔ برج حوت یعنی پائسز، مرکری آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہوگا۔ اس دوران کسی پہ اعتبار سوچ سمجھ کے کریں، آپ کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے۔ تحریری معاہدہ بھی اچھی طرح سوچ سمجھ کر چھان بین کر کریں۔ والدین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ شراکتی کاروبار پر خاص توجہ دیں، بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ فضول اخراجات کو کنٹرول کریں، نہیں تو مالی مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ جو کام آپ کے رکے ہوئے تھے وہ اب ہوں گے۔ گھریلو ماحول کو خوشگوار رکھیں۔ کاروباری حضرات اپنے کاروبار پر خاص توجہ دیں، یہ ٹائم آپ کے لیے اچھا ہے، مگر تھوڑا احتیاط۔
صدقہ کالے ماش 900 گرام کسی بھی مستحق کو دے دیں یا قبرستان میں ڈلوا دیں یا کسی پرندوں کو کھلا دیں، اور اپنے ورد خاص کا ورد چلتے پھرتے یا پھر مخصوص ٹائم میں 111 مرتبہ ضرور کریں۔ تو جناب یہ تھی علم نجوم اور فلکیات کی روشنی میں تمام برج کی کنڈیشن۔ جن لوگوں کو ان کے برج کا ورد خاص معلوم نہیں ہے، ویسے تو ہم نے مکمل جو ویڈیوز اپلوڈ کی تھیں ان میں تمام برجوں کا ورد خاص موجود تھا، نہیں تو وہ کمنٹس باکس میں کمنٹس کر لے سکتے ہیں۔ کوئی بھی سوال پوچھنا ہو، چاہے وہ اسٹرالوجی سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ پامسٹری سے ریلیٹڈ ہو، یا ہربل نقصہ جات سے ریلیٹڈ ہو، یا وظیفہ جات سے ریلیٹڈ ہو، آپ کمنٹس باکس میں کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریں، کمنٹس ضرور کریں۔ میری نئے آنے والے معزز خواتین و حضرات سے گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔